السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شامل ہو گئے بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں اپنا کیمرے اور ماؤس کو کیمرے پر لے جائیں، کلک کر دے، مٹ کر دے، اور جو یہ ہے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کل کی کلاس میں کہا تھا میں عورتوں کے بارے میں ایک کلاس کم از کم ایسی لوں گا جس میں خواتین کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب تصاد ہے، جو چیز حقیقت ہے ہم اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں، جو چیز بتانے کی ہے وہاں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اور جس چیز کی تعلیم و تربیت ضروری ہے ہم اس سے معیوب سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک بچی یا بچہ جب جوان ہوتا ہے، جنسی مسائل کے بارے میں والدین کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ لاوالی پن ہوتا ہے، تعلیم ہوتی نہیں ہے، شعور ہوتا نہیں ہے، وہ جیسے تیسے بھی ہے اپنے آپ کو وہ برباد کر لیتے، پھر ہم اس چیز میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ انہیں لیے پھرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے نہ معاشرے کی مانی، نہ معاشرت کی مانی، نہ دین کی مانی، نہ اپنے نبی کی مانی، نہ اپنے رب کی مانی، کسی کی بھی نہیں مانی، اپنی مرضی کی، اور ہم مسائل میں گھرتے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ترتیب کچھ اس طرح بتائی کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کر۔ نماز یہ نہیں ہے کہ نیت باندھی، 2 4 رکوع سجدے کیے اور آ گیا، نہیں، نماز ایک زندگی گزارنے کا بہترین اور منظم طریقہ ہے۔ جیسے ہم امام کے پیچھے تکبیر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، رکوع کو سجدے سے پہلے کرتے ہیں، یا ہم اتحیات کو پہلی رکعت میں نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے جو زندگی عبادت کا ڈھنگ ہے، زندگی کا بھی ایسے ہی ڈھنگ ہو۔ ہم نے صرف نماز کو، لفظ نماز کو ان چند حرکات کا نام رکھ چھوڑا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کو پڑھ کر دیکھیں کہ عرب کے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اور صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، جنت دوزخ اور رب کا وہ یقین رکھتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ ارض القرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں بہت سارے ایسے نوشتے اور کتبے موجود ہیں کہ جو وہ لوگ فرشتوں کو مانتے تھے۔ مثلا عبد المطلب کا یا قصی کا ایک کتبہ ایک پتھر پر برآمد ہوا، تو اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا یا دیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس پر جو گواہی لکھی تھی اس میں فرشتوں کی گواہی لکھی تھی کہ جو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ گواہ ہے۔ ہم مسلمانوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں، مہمات مسائل بیان ہوئے ہیں، وہاں یہ بھی ہے یسألونک عن المحیض، یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو فاعتزلوا النساء بالمحیض، کہ اس دوران عورتوں سے دور رہو۔ آپ بات سمجھیے، یہ غیر ضروری چیزیں نہیں تھیں، لیکن ہم مسلمانوں نے غیر ضروری وہ اپنے اوپر ایک مصیبت ڈھال لی، ایک معاشرتی، ایک حیا کی، شرم کی ایک ایسی چادر خول بنا لیا جس میں ہم اپنے آپ کو حیا دار اور یہ سمجھنے لگے، لیکن دین کا تقاضا کیا تھا یہ پتہ نہیں۔
خیر 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو نماز نہ پڑھنے کی، 14 سال کا ہو جائے اس کا بستر جدا کر دو۔ اب وہ معاشرے کا زندہ اور ایک ذمہ دار فرد ہے، جیسے بڑوں پر فرائض عائد ہوتے ہیں معاشرے طور پر اس پر بھی ہوں گے۔ یہی بچی کا ہے، بچی کو اگر حیض آ جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے، بیچاری آج کل بہت ساری پریشانیاں ہیں، بالخصوص دیکھیں دوسرے مذاہب میں تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان معاملات کو، وہ بچی اپنی والدہ کو بتاتی ہے، والدہ معالج کو بتاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ معاملات چلتے ہیں۔ لیکن یہ چلتے کب ہیں؟ جب بچی برباد ہو جاتی ہے۔ مثلا آج کل ہم برائلر مرغی کھاتے ہیں، جو یہ بازاری مرغی ہوتی ہے، پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، آرٹیفیشل قسم کی لوازمات کے ساتھ بنے ہوئے کھانے جن میں چٹخارا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ یہ جو برائلر مرغی ہے نا، اس نے نہ مردوں کو مرد چھوڑا ہے، نہ عورتوں کو عورت چھوڑا ہے۔ ہرس بڑھ گئی ہے، کارکردگی ختم ہو گئی، مردوں میں ٹائمنگ نہیں رہی، عورتوں میں جو ہے نا بیچاریوں کا بس کا کچھ نہیں رہا۔ ہماری والدائیں، ہماری دادی، ہماری اس سے پہلی نسلیں، وہ بھی اولاد جنم دیا کرتی تھی، لیکن وہ نہ تو کبھی پھولتی تھی، نہ ان کا سانس چڑھتا تھا، بھینس ہے، کھیتوں کا کام ہے، گھر بار ہے، ہر چیز وہ کیا کرتی تھی، ان کے نہ تو پیٹ لٹکتے تھے، نہ ان کا جو ہے نا وجود پھولتا تھا۔ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کا وہ دائیاں انہیں پتا ہوتا تھا کس چیز سے رحم کی صفائی ہوگی، زچہ کو کس جو ہے نا جو نقصان دہ رطوبات ہے انہیں کس انداز سے بہانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں زچگی کی حالت میں ہسپتال میں جاتے ہیں، وہ جاتے ہی وہ جو ہے نا گلوکوز لگا دیتے ہیں، وہ ڈرپ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ ہو رہا ہے، ساری چیز ہو رہی ہے جی، کیا جی یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، وہ بیچاری فارغ ہونا ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر اس کے کٹ لگاتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، اور 2-3 بچوں کے بعد وہ بیچاری ویسے ہی بیکار ہو جاتی ہے، نہ وہ گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، نہ بچوں کو اٹھا سکتی ہے، اور نہ ہی کچھ ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ میں آج 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عورتوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کے نلوں میں یہ جو ناف کے نیچے دونوں طرف رحم جو ہوتا ہے، ناف کے نیچے یہاں جب آدمی بیٹھتا ہے نا تو یہ جو جہاں یہ رانیں پیٹ سے ٹکراتی ہے یہاں درد ہوتا ہے، بالخصوص ماہواری کے دوران میں، اور ایسے ان معاملات میں یہ کمر میں بھی درد ہوتا ہے، یہ کاندھے کھینچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حیض بالکل بند ہے، دوسرا یہ ہے بہت زیادہ آ رہا ہے، تیسرا یہ ہے آ تو رہا ہے، کبھی داغ دھبے لگ رہے ہیں، دردوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بیچاری 3-4 دن وہ ایسا ہے، نہ مرتی ہے نہ جیتی ہے، وہ بیچاری بستر کے قابل ہی رہتی ہے، بس برا حال ہوتا ہے۔ اب ان میں یہ دیکھ جو حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ اس وقت جاری ہوتا ہے جب عورت کے اندر عضلاتی تحریک زوروں پر ہوتی ہے تو حیض کا خون آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس عورت کا بالکل خون بند ہے، کئی مہینے تک نہیں آتا، وہ پھولتی جا رہی ہے، وہ اعصابی مرض میں مبتلا ہے، اس سے جس سے حیض نہیں آ رہا اس کا وجود ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈے پسینے آتے ہوں گے، اس کی نبض اعصابی ہوگی، اور جسم ڈھیلا میلا ہوگا، بالکل پلپلا ہوگا، اور بس ایسے ہی ہوگا۔ اس کے لیے آپ گرم چیزیں دیں، عضلاتی چیزیں دیں، مثلا پرانے حکیم لوگ ابہل، رائی، تما،
ایسی چیزیں گھوٹ گھاٹ کر انہیں دیتے تھے، شنگرف کے مرکبات دیتے تھے، کچلے کے مرکبات دیتے تھے، یعنی جو چیز جسم میں خشکی پیدا کر دے وہ حیض کو جاری کرتی. ہم مدیر حیض جو ہے نا وہ نسخے پڑھتے ہیں، اس سے جاری ہو جائے گا، اس سے جاری ہو جائے گا، اس سے جاری ہو جائے گا. تو مختلف لوگوں نے مختلف لکھے، اپنے اپنے تجربات لکھے. میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا، جو میرے تجربات میں آیا، میں اس میں کامیاب ہوا، ناکام ہوا، یہ میری زندگی کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اسی طریقے سے خون حیض زیادہ مقدار میں آ رہا ہے، اس کا علاج آپ وہ کریں گے جو ایک بواسیر کا کرتے ہیں، ایک زخم سے بہنے والے کا کرتے ہیں، یعنی اس کے وجود میں انتہا درجے کی خشکی ہے، سردی ہے. مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سردیوں کے دنوں میں جب ٹھنڈی ہوائیں، خشک ہوائیں چلتی ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں سخت سردیوں میں، تو جو پھٹنا ہوتا ہے وہ سخت قسم کی خشکی اور سردی کی بنیاد پہ. اگر آپ بھی کسی مرد یا عورت یا مریض کو، جو بھی کوئی آیا ہے، آپ اس کے جسم میں ایسی خشکی پیدا کر دیں گے کہ جس سے اس کی رطوبتیں بہت کم ہو جائیں، تو جہاں جہاں سے خون آ سکتا ہے نرم جگہوں سے، وہ چیز وہاں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. آپ میں نے آج کی جو ویڈیو، اس کا میں نے تھم پتہ کیا لگایا تھا کہ مجربات کو چھوڑیں، حکمت سیکھیں، جو میں نے آج ابھی آپ کے لنک شیئر کیا ہے وہ دیکھ لینا. آپ کسی طب کی کتاب میں بیاج میں لکھے ہوئے نسخے کا محتاج نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز دے دیں جس سے اس کے جسم میں خشکی پیدا ہو گئی، وہ مدیر حیض ہے. مثلا تما بھی، اور شنگرف بھی، کچلا بھی، رائی بھی، ابہل بھی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سب کی جب ہرمل ہو گیا، یہ سب چیزیں خشک ہیں. ایک بات ہو گئی، یعنی جس عورت کو ٹھنڈ کی وجہ سے، رطوبتوں کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے خون حیض بند ہے، اسے آپ یہ چیز دیں گے. اب آ گیا جس بیچاری کے خون بے تحاشا جاتے ہیں، اس کے لیے آپ اعصابی یا غدی وہ دوا دیں گے. مثلا اب میرے پاس بہت ساری عورتیں ایسی بھی آئی کہ جن کے دوسرے مہینے، تیسرے مہینے حمل ساقط ہو جاتے ہیں، خون چھوٹ جاتے ہیں، بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں. یہ تو بھائی جس سے کوئی پریشانی ہو نا اسے ہی پتا ہوتا ہے، دوسرے تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، او یہ کر لو، وہ کر لو. نہیں، جس سے بیتتی ہے نا اسے پتا ہوتا ہے. جس تن لاگے سو جانے. میرے پاس کئی ایسی عورتیں آئی کہ وہ دوسرے مہینے، تیسرے مہینے خون چھوٹنے کی وہ کیا اسے بولتے ہیں، شکایت کرتی تھی. اب میں انہیں کیا دیتا ہوں؟ ہلدی لے کر 1/8 کی مقدار میں، یعنی 8 تولہ اگر ہلدی ہے تو اس میں 1 تولہ میں آگ کا دودھ ملاتا ہوں، مدار کا دودھ، ٹھیک ہے، وہ میں ملاتا ہوں، اسے اچھی طرح وہ دیتا ہوں، وہ اسے دے دیتا ہوں. میں بواسیر کے خون کے لیے بھی یہ دیتا ہوں، قبض کے لیے بھی یہ میں دیتا ہوں، نلوں میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں یہ دیتا ہوں، اور اگر خون کی الٹیاں آئیں، نکسیری چل جائے، میں اس میں بھی دیتا ہوں. یعنی جہاں سے بھی خشکی کی وجہ سے خون جاری ہے اس میں میں بے دھڑک استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے یہ بہتا ہوا خون رک جاتا ہے. دوسرا نسخہ میں بارہا شیئر کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، وہ ہے غدی عضلاتی ملین. مفرد اعضاء والوں کا ہے، میرے مجربات میں ہے، میں برس ہا برس سے وہ استعمال کرتا ہوں. اب بھی یہ سامنے پڑی ہوئی ہے، اس بوتل میں وہ تیار ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. یہ میں بواسیر کے لیے، زیادہ خون آنے والے کے لیے، قبض کے لیے، اور یہ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں، داغ جنہیں رنگ کہتے ہیں،
یہ یا ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اور یا یہ چہرے پر کیل مہاسے داغ دھبے ہو جاتے ہیں، میں انہیں کھلانے کے لیے بھی دیتا ہوں، اور اسے باریک پیس کر کسی تیل میں یا ویسلین میں ایسے لگا کر اسے لگانے کے لیے بھی دیتا ہوں۔ پھر ان سے کہتا ہوں صبح کے ٹائم جو ہے نا اپنا چہرہ گرم پانی سے دھو لیں، اور صابن وہ استعمال کریں جو کپڑے دھونے والی ہے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی منطق نہیں ہے، کیونکہ اس میں گرمی ہوتی ہے، وہ مساموں کو کھول دیتی ہے، یہ داغ دھبے سیاہیاں یہ اصل میں رکی ہوئی رطوبتیں ہوتی ہیں کہ جو جسم یہ جلد کی خشکی کی وجہ سے یا کثافت کی وجہ سے وہ ذرات جو باہر نکلنے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں، وہی داغ دھبا بنتے ہیں، یا جسم میں کہیں کوئی سائی ماہل جلد ہو گئی، کہیں داغ دھبا پڑ گیا، اس پہ آپ بے دھڑک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے تیز کرنا ہے تو اس میں مثلا اگر یہ 1 پاؤ ہے تو اس میں 1 تولہ جمال گھوٹا استعمال کر لیں تو اس کی جو طاقت ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں رائی، بابچی اور گندک اور اجوین دیسی، یہ 4 چیزیں ہیں، رائی، گندک، بابچی، اجوین دیسی، 4 چیزیں۔ اگر ان کی طاقت بڑھانی ہے تو آپ اس میں اس کا نمک اگر برابر وزن میں ملا دیں گے تو اس کی قوت 50 گنا بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے مزید لطافت میں لے کے جانے ہیں، جتنا باریک پیس سکتے ہیں اتنا باریک پیسیں، تو یہ زخموں کے لیے، بہنے والے زخموں کے لیے، یا ایسے زخم جن کے ارد گرد وہ ایک نا دائرہ سا بن جاتا ہے، اور جب تک وہ دائرہ ختم نہ ہو اس وقت تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے ڈاکٹر لوگ وہ نشتر سے چھیل دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ جو دائرہ بنا ہوتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تو زخم مندمل نہیں ہوتا، وہ نئے اس کو گوشت کو پیدا ہونے کے معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کا فارمولا ہوگا اس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز ہو گئی، ایک تو بالکل ہی جو جسے خون نہیں آتا اسے آپ ابہل دیں، رائی دیں، اسے تما دیں، اسے شنگرف دیں، اسے کچھ بھی ایسی چیز دیں، اسی قبیل کی کوئی بھی چیز جو آپ کو دستیاب ہے، لونگ دار چینی کا کعوہ پلائیں، آپ تمے کا مربع، حریر کا مربع، آملے کا مربع بھی اسے دے سکتے ہیں۔ جسے حد سے زیادہ آتے ہیں اس کے لیے میں نے بتایا ہلدی اور یہ آگ کا دودھ، یا پھر آپ یہ بھی دے سکتی ہیں، یہ دے سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی بتایا 4 چیزوں کا، خدی عضلاتی ملین، یہ باپ چیرائی والا۔ یہ آپ بات سمجھے کچھ؟ اب آگ آتے ہیں کہ جن عورتوں کے نلوں میں درد ہوتا ہے، بالخصوص جب وہ اپنے میاں کے پاس جاتی ہیں تو بیچاری مرنے والی ہو جاتی ہے، ساری ساری رات ان کی لاتیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تکالیف سے اس کی برا حال ہوتا ہے، وہ کسے بتائیں، کسے کہیں؟ وہ اپنے میاں کے پاس جانے سے بھی خوف کھاتی ہیں، کیونکہ ان کی نلوں میں سوزش ہو جاتی ہے، وہ تکلیف کرتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہو جائے، نلوں میں درد ہو، یا زچگی کی حالت میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہی رہتے ہیں، زچگی کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں، یا نلوں میں ویسے درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایسی چیز جو ٹھنڈی ہو، آپ سبز دھنیا لے لیں، اس سے آپ کسی مکسر میں یا بلینڈر میں وہ اس کا پیسٹ بنا کر وہ آپ لیپ کر لیں۔ ایرنڈ ہوتا ہے، یا یہ بھینسوں کا چارہ جسے برسین کہتے ہیں، اٹ سٹ ہوتی ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز جو سبز قسم کی ہو، اس سے آپ لے کر اس کا پیسٹ یہاں پر لگائیں، آپ کو فوراً فائدہ ہوگا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایک تیل تیار کر لیں، روغن ارنڈ لیں جسے کسٹر آئل کہتے ہیں، اگر یہ 1 پاؤ ہے تو اس میں بلکہ ½ کلو
آدھا کلو یہ لے لیں آپ، اسی مقدار میں آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو یہ کوئی قرآن حدیث نہیں کہ تعریف ہو جائے گا. یہ تو عام حکما نے اور ماہرین نے اساتذہ نے جو وزن لکھے ہیں اس میں اتنے ماشا اتنے ماشا ہے، وہ انہوں نے ایک مقدار مقرر کی ہے تاکہ اناڑی آدمی بھی سمجھ سکے. لیکن یہ کوئی حتمی قانون نہیں ہوتا، آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتا ہے. آدھا کلو روغن ارنڈ لے لیں اور اس میں 1 تولہ میٹھا تیلیا، آدھا کلو تیل میں 1 تولہ میٹھا تیلیا اس سے کوٹ کر اس میں جلا لیں. یہ جب وہ جل جائے تو اس کو سنبھال کر رکھ لیں. اگر اسے زیادہ مؤثر بنانا ہے تو اس میں امرت دھارا یعنی 7 پودینہ 7 اجوین کافور بھی تولا تولا ملا لیں، یہ بہت تیز بنے گا. اور جب وہ جل جائے، گرم میں نہیں ڈالنا، ٹھنڈا ہو جائے، ہلکی سی گرمائش ہو، تب یہ چیزیں جو یہ 7 بتائے ہیں تھائیمول منتھول کافر کیفر، یعنی یہ جو 3 چیزیں ہوتی ہے جن کو امرت دھارا کہا جاتا ہے، عام طور پر نیٹ پر آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے، یہ آپ ملا کر رکھیں. اگر کسی کو گرمی کی وجہ سے یہ جو درد ہوتی ہے، نلوں میں درد ہوتی ہے، غدی سوزش ہوتی ہے، تو آپ یہ تیل نلوں پر، کمر پہ، جہاں جہاں درد ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کی ہلکے ہاتھوں سے مالش کروا لیں. اور یہی تیل اگر کسی کو دورہ پڑتا ہے لیٹتے ہوئے یا اس سے نیند نہیں آ رہی تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی اور یہاں پر اس کی مالش کر لے. یا کسی آدھے سر کا درد ہے، بالخصوص جو سفراوی ہے یعنی الٹے سمت کی، یعنی جو یہ میرا الٹا ہاتھ ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، اس طرف جو درد ہوتا ہے اس میں مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. کہیں جوڑوں میں درد ہو جائے، ہاتھ پاؤں میں درد ہو جائے، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے موٹر سائیکل سے، میں بھی بعض دفعہ گرتا ہوں، میرے بھی یہ گوڈے شوڈے جو ہے نا یہ چھلے ہوئے ہیں، تو میں کوئی ایسی چیز نہیں لگاتا، تو میں یہی استعمال کرتا ہوں، الحمدللہ اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے. یہ آج کا وہ مکمل ہو گیا. اب ایک میں خوردنی نسخے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک مشہور نسخہ ہے، ہلدی، سونف، ملٹھی، یہ ایک مشہور عام نسخہ ہے جسے اعصاب غدی کہا جاتا ہے. میں اس میں برابر وزن دھنیا ملاتا ہوں، سو کا پاؤ پاؤ کا لے کے یہ چاروں کا 1 کلو مرکب بنا لیتا ہوں، وہیں پہ پسوا لیتا ہوں، بن جاتا. یہ مرکب جن عورتوں کو ماہواری سختی کے ساتھ آتی ہے، درد کے ساتھ آتی ہے، انہیں ٹھنڈے پانی سے 1 چمچ صبح دوپہر شام کھلائیں، انشاءاللہ انہیں فائدہ ہو. کسی بواسیر کا خون جا رہا ہے، خشکی ہے، آپ اس سے یہ کھلائیں، اس سے فائدہ ہوگا. سینے میں جلن ہے، بھوک نہیں لگ رہی، اسے کھلائیں، فائدہ ہوگا. کھانا کھانے کی وجہ بعد گیس بن جاتی ہے، آنتوں میں درد میٹھا میٹھا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پاخانے میں جاتے ہیں تو ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور ایک آواز کے ساتھ کچھ جو ہے نا پاخانہ خارج ہوتا ہے، اور ایسا آدمی جیسے مروڑ اٹھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، تو یہ کھلائیں، اس سے بہترین فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو تو یہ آپ دے سکتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی کلیجے میں یہاں یہ سانس کی نالی میں جلن ہے، آپ یہ ٹھنڈے پانی سے آپ دے سکتے ہیں. یہ بہت مفید ایک میرے معمول مطب نسخہ جات میں سے ایک یہ بہترین نسخہ ہے، یہ میں ہمیشہ تیار رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا خون حیض ہو یا نفاس رک گیا ہو، یہ نسخہ دینے سے وہ کھل کے آنے لگتا ہے.
کیونکہ بعض دفعہ تجربات ہوئے اور ایسا ہوا تو کچھ عورتوں کو استعمال کروایا، تو میں نے کہا چلے یہ اعصابی ہے، یہ آپ لے جائیں۔ لیکن ہلدی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ خون میں جہاں کہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے، کہیں کلاٹس پڑے ہوتے ہیں، انہیں یہ صاف کرتا ہے۔ ہلدی جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے، یہ اسے صاف کرتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پر داغ، دانے، دھبے، جس کا خون گاڑھا ہو چکا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، یا کھانے پینے کے بعد پیٹ افر جاتا ہے اور پاخانہ جانے میں مروڑ اٹھتے ہیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ کہنے کو تو میں اس پر پورا کتابچہ لکھ سکتا ہوں، لیکن بہرحال کلاس میں اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی جاتی۔ آج کا جو یہ معاملہ ہے، یہ عورتوں کے بارے میں زیادہ تھا۔ اس کی عورتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ حکماء ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر کم لوگ ہی بولتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی نبض دیکھ رہے ہیں، بچے کی جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، مرد کی جو ہوتی ہے وہ عضلاتی ہوتی ہے، عورت کی نبض غدی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ دیکھیں کہ کسی عورت کی نبض عضلاتی چل رہی ہے تو آپ اسے حاملہ ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کے رحم میں رسولی بن رہی ہے۔ یہ آپ تجربہ کریں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا، ایسے باتوں سے نہیں پتہ چلتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اب ٹائم تو خیر ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی 10 منٹ اور صحیح۔ یہ ایک دن ہمارا ناغہ ہو گیا تھا نا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ کچھ خواتین بہن بیٹیاں ایسی آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچے کے لیے دودھ پورا نہیں ہے۔ اب حکیم لوگ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سرنجا شیریں، زیرہ سفید، یہ بہترین چیزیں ہیں جن سے ماں کا دودھ بچے کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی چیز سے جو جسم میں رطوبتیں بڑھا دے، وہ دودھ میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیزیں رطوبتیں خشک کرے وہ دودھ کی کمی کا بھی سبب بنتی ہے۔ جو عضلاتی عورتیں ہوتی ہیں ان کے دودھ میں عمومی طور پر کمی ہوتی ہے، اور جو اعصابی مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے پستان بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے، اور ان کا دودھ بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے، بچے کی خوراک سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جس عورت میں غدی مزاج کی وجہ سے تحریک زیادہ زوروں پر چلی جائے، اس کا دودھ زہریلا ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کے دست لگ جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، بچہ روتا ہے، اس کا پیٹ گیس کی وجہ سے تنا ہوا ہوتا ہے، وہ نیند میں ڈرتا ہے، نیند میں اچانک چونک جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، جنات آ گئے ہیں، یہ ہو گیا، دم کرواؤ۔ بھائی کچھ بھی مت کرواؤ، اس کی ماں کو جو ہے نا کم از کم ہر کھانے کے ساتھ ایک ایک چمچ سونف کا چبانا شروع کر دو، تو وہ جب اس کا دودھ صاف ہوگا تو بچے کو جو یہ تکلیف ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں دوا دینے کے بجائے ان کی ماں کو دوا دو، وہ دودھ میں جتنی ضرورت ہوگی اتنی بچے کو منتقل ہو جائے گی۔ بچے کی ماں کو بدہضمی، قبض اور یہ اناپ شناپ چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ جب عورتیں بے تکی چیزیں کھاتی ہیں تو ان سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بچے کا تو علاج کرواتے ہیں، اسپیشلسٹوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کی ماں کو بھی سمجھا لو کہ وہ اچھے طریقے سے
خیر یہ تو ایک بات ہو گئی تھی. بچوں کو اگر رات کو ڈرے، اچانک سوتے سوتے چونک پڑے، رونے لگ جائیں اور ایسی چیز ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے آپ ارک سونف دیں، 4 ارک دیں، ارک گلاب دیں، ایسی چیزیں دیں. تو جب بچے کا پیٹ صاف ہوگا تو یہ چڑیلے، یہ مساڑ اور یہ سب چیزیں بھاگ جائیں گی، اس کا پیٹ صاف ہو جائے گا، بچہ ٹھیک طریقے سے سونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تھک گیا ہوں یار، ابھی سفر سے آیا ہوں نا، تو اس لیے. اب بچہ رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا. آپ کیسے پتا کریں گے کہ بچے کو تکلیف کیا ہے؟ آپ بچے کو ایسے پیٹ پہ ہاتھ لگائیں گے، ایسے دبا کر دیکھیں گے ایسے. اگر اس کا پیٹ بالکل نرم ہے تو سمجھو کہ بچہ پیٹ کی وجہ سے تکلیف پہ نہیں ہے. اگر سخت ہے اور وہ دبانے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کو ایسے سکیڑتا ہے تو سمجھ لو بچے کا پیٹ خراب ہے. اگر بچہ جو ہے وہ ہاتھ کو روتے ہوئے بار بار کان کی طرف لے جاتا ہے لاشعوری طور پر، تو اس کے کان میں تکلیف ہے. آپ بچے کو ٹٹول کر دیکھے، جہاں کہیں بچہ ریئیکشن کرے یا روئے، ہاتھ پاؤں کو سکیڑے، ایک دم تکلیف محسوس کرے، تو سمجھو بچے کے اس عضو میں تکلیف ہے، آپ اس کا حل کریں. مجھے بار بار گھڑی کی طرف، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ بڑے لوگ ہیں، نہ تو ٹائم پر آتے ہیں اور جانے کی بھی تیاری رہتی ہوگی، تو اس لیے مجھے بار بار ٹائم دیکھنا پڑتا. کچھ بچے سوکھتے ہیں، جنہیں سوکڑا کہتے ہیں، مسان کہتے ہیں، سبیان کہتے ہیں. وہ سوکھتے جاتے ہیں، بندر جیسی ان کی شکل، ڈراؤنی شکل نظر آتی ہے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی وہ ایسے دکھتی ہے جیسے سنگلی دکھائی دیتی ہے. یہ غذائی قلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے کیس آئے. میں آپ کو نا لمبے چوڑے نسخے، 2 مرلے کے نسخے، 50 اجزاء والے نسخے نہیں بتاتا. میں چند ایک چیزیں بتاتا ہوں، اگر آپ انہیں محفوظ کر لیں گے، زندگی میں فائدہ اٹھائیں گے. نہیں کریں گے، میرا کیا لے لیں گے. دہی جو ہوتی ہے نا، دہی، اس کا پانی بچے کو دینا شروع کر دیں، بچہ تندرست ہو جائے گا. اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے تو دہی کے ساتھ چاول پکا کر وہ اسے کھلانا شروع کر دیں. یہ الگ الگ نسخے ہیں، ایک نہیں ہے. یا پھر آپ ایسے کریں، آملہ، سوکھا ہوا آملہ لیں، یہ جو بایو آملہ، یہ ڈابر کا آملہ، یہ جو ہوتا ہے یہ چیزیں، یہ آپ اس کا پاؤڈر کر لیں اور اس میں 4 گنا شہد ملائیں. جب وہ معجون سے بچہ بن جائے تو بچے کو وہ چٹانا شروع کر دے. چاٹ لے تو ٹھیک ہے، وغیرہ جو دودھ دے اس میں کر لیں، یا چاول ابال کر اس میں کھٹی دہی ملا کر وہ بچے کو ایسے اس کا نیا پیسٹ سا بنا لیں، وہ بچے کو چٹانا شروع کر دے. تو سوکڑے کا جو بچہ ہے وہ